السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، میں ایک اللہ والے کا اور ایک مولوی صاحب کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے اور یہ سبق آموز واقعہ ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ واقعہ پسند آئے گا اور تمام حضرات اس سے سبق حاصل کریں گے۔ اس میں بڑی گہرائی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ کسی علاقے میں ایک اللہ کے بزرگ رہتے تھے جو بہت نیک، پرہیزگار، متقی تھے۔ ان کی تمام علاقے کے لوگ بڑی عزت کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے، بڑا ادب کرتے تھے، ان سے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔ اسی علاقے میں ایک عالم صاحب تھے، وہ بھی اچھے تھے، نیک تھے۔ ان عالم صاحب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار وہ فلاں جگہ ایک بزرگ رہتے ہیں، ان کے بڑے چرچے ہیں، لوگ بڑی عقیدت رکھتے ہیں، ان سے بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بھی ان سے ملاقات کروں۔ لہٰذا ایک دن مولوی صاحب ان بزرگ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، جا کے ملاقات کی، بہت دیر بیٹھے، گفتگو ہوئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں مولانا صاحب بولے کہ حضور میں اب چلتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے، لیکن جانے سے پہلے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے لیے کچھ نصیحت کر دیجیے، اس پہ میں عمل کروں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ میرے لیے آپ کوئی نصیحت کر دیں۔ اللہ والے نے کہا کہ بیٹا نصیحت کیا ہے، ایک کام کرنا کہ اللہ رب العزت کو اگر اپنے آپ سے بڑا بھی نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا، اپنے سے کمتر مت سمجھنا۔ کتنی گہری بات کہی کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا، بہرحال اپنے سے کمتر یعنی اپنے سے چھوٹا مت سمجھنا۔ مولوی صاحب خاموش، لیکن دل ہی دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یار عجیب انسان ہے، کیسا بزرگ ہے یار۔ میں نے تو سنا تھا، بڑے چرچے سنے تھے، لیکن انہوں نے تو ایک غلط، ایک کفریہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اپنے سے بڑا نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا، بہرحال اپنے سے چھوٹا مت سمجھنا۔ ارے اللہ کو چھوٹا سمجھنے کی چیز ہے یا اللہ کو اپنے برابر سمجھنے کی چیز ہے؟ اللہ تو بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑی سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت سے تو کوئی بڑا ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے بڑا ہے۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، لیکن اللہ والے نے اپنی ولایت سے اس کے دل کو پہچان لیا کہ مولوی صاحب کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا۔ انہوں نے پہچان لیا۔ اب جیسے ہی مولوی صاحب چلنے کے لیے تیار ہوئے تو وہ اللہ والے بولے کہ بیٹا ایک کام کرو، آج مت جاؤ، آج رات کو ہمارے یہاں ٹھہرو، کیونکہ انہوں نے اپنی روشن ضمیری سے ان کے دل کے حال کو پہچان لیا کہ ان کے دل میں کیا خیال پیدا ہوا ہے۔ بولے بیٹا آج رات ہمارے یہاں ٹھہرو، کل چلے جانا۔ مولوی صاحب رک گئے۔ اللہ کے بزرگ نے اپنے خادم کو بلایا، بولے ان کو مہمان خانے میں لے جاؤ اور ان کے لیے ایک الگ سے کمرہ دے دو اور ان کا بستر لگا دو۔ خادم نے الگ سے کمرہ دیا، بستر لگا دیا، اور جب رات ہوئی تو وہ خادم کھانا لے کر حاضر ہوا۔ کھانے میں دال اور روٹی تھی، اور کھانا اتنا زیادہ تھا کہ ایک آدمی کی خوراک سے زیادہ کھانا تھا، جو خادم بزرگ صاحب کے کہنے پر لے کر گیا تھا زیادہ کھانا۔ اب مولانا صاحب نے رات کو کھانا کھایا، روٹی دال کھائی، باقی جو کھانا بچا وہ اٹھا کے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ رات کو سو گئے، صبح اٹھے، خادم ناشتہ لے کر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں خادم پھر کھانا لے کر آ گیا۔ اب صبح کے کھانے میں بھنا ہوا گوشت اور تازہ تازہ روٹیاں تھیں۔ رات تو دال روٹی تھی، اب صبح کو بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں تھیں۔ مولانا صاحب جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ویسے ہی ایک سائل آیا، بولا 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے لیے کچھ کھانے کے لیے دو۔ یعنی سائل نے کہا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے کھانے کے لیے کچھ دو۔ مولوی صاحب نے رات کی روٹی اور رات کی دال اس فقیر کو دے دی اور خود بھنا ہوا گوشت اور تازی روٹیاں کھائیں۔ فقیر نے وہ رات کی روٹی اور رات کی دال کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور چلا گیا۔ مولوی صاحب تازہ گوشت اور تازہ روٹیاں کھائیں، اللہ کا شکر ادا کیا، اور اب وہ بزرگ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اب مجھے اجازت دیجیے۔ بولے اچھا ٹھیک ہے۔ بولے بیٹا کل جب آپ جا رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ حضور میرے لیے کچھ نصیحت کر دیں۔ میں نے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا اللہ کو اپنے سے بڑا بھی نہ سمجھ سکو تو اپنے برابر ضرور سمجھ لینا، لیکن اپنے سے کمتر مت سمجھنا۔ تو تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اللہ کوئی چھوٹی سمجھنے کی چیز ہے یا اللہ اپنے برابر سمجھنے کی چیز ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، یہ خیال تمہارے دل میں پیدا ہوا۔ اس لیے
میں نے تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تمہیں رات کو روکا، اب اس سوال کا جواب سنتے جاؤ۔ تم نے اللہ کو اپنے برابر نہیں سمجھا، بڑا تو سمجھنے دور کی بات، تم نے اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، اپنے سے کمتر یعنی چھوٹا سمجھا۔ مولوی صاحب بولے حضور وہ کیسے؟ بولے بیٹا خادم کھانا لے کے گیا، بھنا ہوا گوشت اور روٹی تھی، رات کی دال اور روٹی بچی ہوئی رکھی تھی، اتنے میں ہی ایک سائل آ گیا۔ سائل کیا تھا؟ وہ اللہ کا امتحان تھا۔ اس وقت اس سائل کے اندر اللہ موجود تھا۔ سائل نے کہا 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ کھانے کے لیے دو۔ اگر آپ اللہ کو بڑا سمجھتے تو بھنا ہوا گوشت اور روٹی سائل کو دیتے، کیونکہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگی تھی نا، تو اللہ کے نام پہ اللہ کو بھنا ہوا گوشت اور روٹی اگر دیتے تو اللہ کو آپ اپنے آپ سے بڑا سمجھتے۔ اور اگر آدھی باسی روٹی اور آدھی باسی دال تم کھاتے اور آدھا بھنا ہوا گوشت اور آدھا تازی روٹی تم کھاتے اور آدھی اس کو دیتے تو اللہ کو برابر سمجھتے۔ تم نے برابر نہیں سمجھا، تم نے اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھا۔ رات کی باسی روٹی اور باسی دال اس فقیر کو دی اور بھنا ہوا گوشت اور تازی روٹیاں تم نے کھائیں، اس لیے تم نے اللہ کو اپنے برابر نہیں سمجھا بلکہ اپنے سے چھوٹا، اپنے سے کمتر سمجھا۔ مولوی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، بولے حضور واقعی اللہ والوں کی باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اللہ کی۔ بولے حضور میں معافی چاہتا ہوں۔ بہرحال سامعین و ناظرین، اس بات سے سبق حاصل کرنے والی بات ہے، آپ تمام حضرات اس بات سے سبق حاصل کریں کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں، ان کی بات میں، ہر بات میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے، ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر پر کوئی سائل آتا ہے، کوئی فقیر آتا ہے مانگنے کے لیے، تو ہم نے روپیہ 2 روپیہ دیا یا کوئی گھٹیا چیز دی اور اس کو ٹال دیا، تو ہم نے اللہ کو اپنے برابر کب سمجھا؟ کیونکہ اس نے اللہ کے نام پہ مانگا، جب اللہ کے نام پہ مانگا تو ہم نے برابر کم سمجھا۔ دوستو سائل کو بھی وہی چیز دو جو خود اپنے لیے پسند کرتے ہو، جو کھانا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سائل کو دو، جو کپڑا اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی سائل کو دو، تب تو آپ نے اللہ کے نام پر اس کو صحیح چیز دی تو اللہ کو برابر سمجھا۔ سامعین و ناظرین، مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ نئے آنے والے دوستوں سے میں گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور میں اسی طرح کی ویڈیو حدیث و قرآن کی روشنی میں یا ولی اللہ کے قول کے مطابق، صحابہ کرام کے قول کے مطابق ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ لوگ بنے رہیے شمشاد قادری کے ساتھ، انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گا۔ خدا حافظ۔